اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین سامعین السلام علیکم۔ میرا خیال ہے کہ جس خلوص کے ساتھ میں آپ کے سامنے نسخہ جات رکھ رہا ہوں اور ان کی تفصیل بتاتا ہوں، ان کے اثرات بتاتا ہوں، شاید آپ اعتبار نہیں کر رہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسا ہوتا، آپ اس کو پسند آتے آپ کو، اور آپ اس کو سمجھتے کہ یہ کسی نے دل کے ٹکڑے کاٹ کے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، تو آپ ضرور اس پر غور کرتے اور کوشش کرتے، لیکن مجھے کوئی ہل جل نظر نہیں آئی، لہذا میں یہی گمان کر رہا ہوں کہ شاید آپ نے اعتبار نہیں کیا۔ لیکن میں آج پھر آپ کے سامنے ایک ایسا نسخہ رکھوں گا جو ہر لحاظ سے اکسیر ہے اور کام کرتا ہے اور مستقل کام کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ جب تک آپ دعا کھائیں گے اس کا اثر ہوگا یا اس کا نشہ ہوگا تو آپ کو فائدہ رہے گا اور اس کے بعد پھر ختم، نہیں، مستقل طور پر آرام آئے گا۔ آج وقت جو میں نسخہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بہت آسان اور سادہ ہے۔ آپ نے آگ کا درخت تو دیکھا ہوگا، تو پودا کہہ رہے، درخت بے شک نہ کہہ رہے، یعنی وہ آپ سب تقریباً جانتے ہوں گے، ایسا معروف وہ پودا ہے جو ہر جگہ ہوتا ہے اور تقریباً ہر انسان اسے جانتا ہے۔ جو تھوڑا سا بھی ذرا شہر سے باہر نکل کر گھومتا ہے تو وہاں کا پودا اسے نظر آ جاتا ہوگا۔ یہ 5-6 فٹ تک بلند پودا ہو سکتا ہے، اس میں مختلف شاخیں ہوتی ہیں، اس پر پھول لگتے ہیں، کچھ کے پھول سفید رنگ کے ہوتے ہیں اور کچھ سفید اور سرخ ہوتے ہیں، ایک ڈوڈی کی مانند ہوتے ہیں۔ ان کے بعد جو پھل لگتا ہے وہ لمبوترا سا پھل ہوتا ہے اور مڑا ہوا ہوتا ہے، جیسے ایک اشر سے پٹھے کھینچے ہوئے ہوں تو وہ دوہرا ہو جاتا ہے، اسی طرح اس پھل کی شکل ہوتی ہے۔ اسے آنکھ کہتے ہیں، کتابوں میں اسے مدار بھی کہتے ہیں، آنکھ بھی کہتے ہیں، اکڑا بھی کہتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے اس آگ کے پھول اکٹھے کر لینے ہیں، پھول، اس کی ڈنڈیاں توڑ کر الگ کر دینی ہیں اور غیر کھلے پھول بھی الگ کر دینے ہیں، اور جو اس کے بیچ میں ایک چھوٹی سی چرخی نما ہوتی ہے اس کو الگ نہیں کرنا، اس کو ساتھ ہی رہنے دینا ہے۔ وہ پھول جو سرخ سفید رنگ کا ہوگا اور اس کے بیچ میں وہ ایک چرخی سی ہوگی، وہ آپ نے صاف کر کے علیحدہ کر لینا ہے اور انہیں دھونا ہے، دھو کر پھر اچھی طرح سے خشک کر لینا ہے، یعنی ان کے ساتھ پانی کی نمی نہ رہے۔ دھوپ میں ان کو خشک نہیں کرنا، ان کو چھایا میں خشک کرنا ہے، بلکہ ان کو پہلے کپڑے سے خشک کر لیں، موٹے کپڑے سے، پھر دبا کر آپ اسے خشک کر لیں گے۔ جب وہ خشک ہو جائیں گے تو پھر آپ ایسا کریں گے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کتنا وزن لے لیں، آپ جتنا بھی وزن لیں گے، لیکن اس سے 3 گنا زیادہ مقدار میں چینی لیں گے۔ دونوں کو ملا کر ہاتھوں سے زبردست ملیں گے، اس قدر تک ملیں گے انہیں وہ یک جان ہو جائیں گے۔ اسے کسی برتن میں ڈال کر بند کر کے اسے دودھ میں رکھ دیں گے۔ دوسرے دن پھر اسے اٹھائیں گے، اٹھا کر پھر ان کو آپس میں ملیں گے، اچھی طرح ملنے کے بعد پھر ان کو دودھ میں رکھ دیں گے۔ اسی طرح پھر تیسرے دن بھی اسی طرح ہی کریں گے، ملیں گے، ملنے کے بعد اس کو اندر لا کے رکھ دیں گے۔ آپ کی وہ آگ کی گلقند تیار ہو گئی ہے۔ گلقند کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ وہی گلقند ہے جو آپ نے بازار میں دیکھی ہوئی ہے۔ گل کا معنی پھول ہوتا ہے اور قند کا معنی چینی یا شکر ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے، یعنی پھول اور میٹھا کو مل کر گلقند بنتی ہے۔ یہ آگ کی گلقند ہے اور وہ گلاب کی گلقند ہوتی ہے جو آپ بازار میں ملتی ہے۔ آپ اسے رکھ لیں گے تو اس کو کم از کم 2 ہفتے تک پڑا رہنے دیں، اس کے بعد آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ مقدار استعمال کیا ہے؟ آپ نے 1 گرام سے لے کر 2 گرام تک استعمال کرنا ہے، اس سے زیادہ استعمال نہیں کرنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اس کو استعمال کس مقصد کے لیے کریں گے؟
پہلے میں اس کا مزاج آپ کے سامنے بتا دوں رکھوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ اس کا مزاج کیا ہے اور ہم نے اس کو کہاں کہاں استعمال کرنا ہے۔ آگ جو ہے اس کا مزاج اعصابی ہوتا ہے، اور جس آگ کے پھول سفید ہوتے ہیں وہ اعصابی رودی ہوتا ہے، اور جس کے پھول سرخی مائل سفید ہوتے ہیں وہ اعصابی عضلاتی ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، اگر ایک اعصابی دوا آپ نے تیار کی ہے تو کس پر کام کرے گی؟ وہ لا محالہ وہ سودا پر کام کرے گی، صفرا پر کام کرے گی، یعنی صفرا کو بھی خارج کرے گی اور سودا کو بھی خارج کرے گی۔ اب دیکھیں سودا والی کون سی بیماریاں ہیں؟ یعنی پٹھوں کا کڑاؤ، جوڑوں کا درد، ہڈیوں کی برپراپن اور بواسیر، خون کی خرابی، پھوڑا پھنسی، جو بھی اس قسم کے معاملات ہوں گے ان پر یہ دوا کام کرے گی۔ یعنی 1 گرام سے 2 گرام تک آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، صبح دوپہر شام استعمال کرنا ہے۔ کھانے کے تقریباً آدھا سے لے کر 1 گھنٹہ کے درمیان آپ نے کھانے کے بعد اسے استعمال کرنا ہے، اور مقدار وہی یعنی 1 گرام یا 2 گرام، یعنی آپ نے چمچے کی الٹی ڈنڈی پر سے چلا کر تھوڑا سا چلا کر چنے کے برابر آپ اسے استعمال کر لیں گے۔ یہ تھا وہ نسخہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اگر آپ کا دل اس پر مطمئن ہو اور آپ اس کو بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں۔ ایک بار ایسا پھوڑا پھنسی جن کے کنارے سخت ہوں اور وہ ٹھیک ہونے میں نہ آتے ہوں، ان کے لیے یہ بھی اکسیر ہے۔ بگندر جو ہوتا ہے اس کے لیے اکسیر ہے۔ آپ جانتے ہیں بگندر کا بغیر آپریشن کے علاج نہیں ہوتا، بلکہ آپریشن بھی ناکام رہتا ہے، اور یہ دوا اس بگندر کو بھی بالکل ٹھیک کر دیتی ہے، اس سے آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ یعنی یہ ایک ایسی آپ کے پاس دوا تیار ہوگی، اسے آپ آگ کی گلقند کہہ لیں یا دوا کہہ لیں، یہ بہت بہترین اور بہت فائدہ مند چیز ہے، اور ہے بھی سستی، اسے پیسے بھی نہیں لگتے۔ آپ نے چینی لینی ہے 3 گنا، اور اس کے 1 گنا جو ہوں گے وہ آپ اس کے پھول صاف ستھرے پھول لیں گے اور 3 گنا چینی ڈال کر اس کو بیٹھ کے مسئلے کے بنا لیں گے، کوئی ٹائم بھی زیادہ نہیں لگے گا، دوا بھی تیار ہو جائے گی، اور جوڑوں، پٹھوں، ہڈیوں، بواسیر وغیرہ، خون کی خرابی، خون کا گاڑھا پن، بلڈ پریشر کا زیادہ ہونا، بڑھنا، قابو میں آنا، سب کے لیے اکسیر ہے۔ آزما کر دیکھیں۔ معزز ناظرین و سامعین، بار بار آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیا کیجیے، آپ کا نقصان نہیں ہوگا، انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ کہنے اور سچ سننے پر قائم کرے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔